اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخر زمانے کے حالات کے متعلق ایک پیشگوئی کی ہے کہ رسول کہے گا کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے۔ اس آیت سے متعلق بعض احادیث ہیں جو اس مضمون کی مزید تصدیق کرتی ہیں کہ یہ آیت آئندہ زمانے کے متعلق ایک پیشگوئی ہے۔ جب سورۃ الجمعہ کی آیات نازل ہوئیں، صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم؟ تو اس وقت جو آپ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان معلقا، بعض حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء الناس۔ یہ مسند احمد میں بھی درج ہے اور بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی یہ روایات انہی الفاظ کے ساتھ درج ہیں۔ اور آپ نے اس میں فرمایا کہ جب ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا، علم مفقود ہو جائے گا۔ بعض احادیث میں علم کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ لو کان العلم عند ثریا، تو تب بعض ایک شخص اہل فارس میں سے اس کو واپس لے کر آئے گا۔ اس سے ملتی جلتی بعض اور روایات بھی ہیں جو آئندہ زمانے میں قرآن کریم کے ظاہری قرآن کریم پر عمل کے لحاظ سے، اس کے علم کے مفقود ہونے کے لحاظ سے روشنی ڈالتی ہیں ایک پیشگوئی کے رنگ میں۔ ایک مشہور حدیث جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو مشکات المصابیح میں درج ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ عنقریب وہ زمانہ لوگوں پر آتا ہے کہ جب اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس کی تحریر کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مساجد تو بہت عالی شان ہوں گی، بھری ہوئی ہوں گی، آباد ہوں گی، لیکن وہ ہدایت سے، نور ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء، ان کے مذہبی علماء، مذہبی لیڈر آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، فتنہ انہی میں سے نکلے گا، انہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ بہقی نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ہے جو اس مضمون کو مزید وضاحت کرتی ہے۔ یہ حضرت زیاد بن لبید سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات کا، بعض آنے والے زمانے میں کے خبروں کی پیشگوئی فرمائی، ان کا ذکر کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ذاک عند او ان ذہاب العلم، کہ یہ تب ہوگا جب علم مفقود ہو جائے گا، علم غائب ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، علم کیسے غائب ہو جائے گا؟ ہم وَنَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا، ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہماری اولاد کو، ہم اپنے اولاد کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، اور ہماری اولاد، آنے والی اولاد کو اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھائے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو پھر کیسے علم مفقود ہو جائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زیاد، میں تو تجھے مدینہ کے عقل مند ترین لوگوں میں سے میں تجھے خیال کرتا تھا، تو نے کیسی بات کہی؟ اور پھر فرمایا کہ کیا تو نہیں دیکھتا، او لیس ھذا الیہود والنصارى، کیا تو یہود اور نصارہ کو نہیں دیکھتا؟ یقرؤون التوراۃ والانجیل، کہ وہ تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، لا یعملون بشیء مما فیہما، لیکن اس میں سے جو تعلیم ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ گویا عمل نہ ہونا ہی اس کے علم کے مفقود ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور آپ کے مشن میں سے ایک بہت، آپ کی جو آنے کے جو مقاصد تھے، آنے کے اغراض تھیں، جو آپ کے مشن کے جو حصہ تھا، وہ اس میں سے ایک بہت بڑا اہم کام قرآن کریم کی تعلیم کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا، قرآن کریم کی آیات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور اسلام کی صداقت کو
اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو قرآن کریم کے ذریعے سے ثابت کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچپن سے ہی قرآن کریم سے ایک محبت، ایک شغف رکھتے تھے، اور عہد جوانی میں بھی شاہدین جو زمانے کے لوگ تھے، جو آپ کے زمانے کے جو دوسرے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کریم سے ایک عشق کی جیسی ایک محبت تھی۔ اور جب آپ سیالکوٹ میں ملازمت کرتے تھے، 4 سال کے عرصے تک آپ نے وہاں ملازمت کی، اس عرصے میں بھی جن لوگوں نے آپ کو دیکھا انہوں نے گواہی دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم سے کے مطالعے سے، اس کے پڑھنے سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال جو مشہور شاعر، ان کے والد جو شمس العلماء مولانا سید مہر حسن صاحب مرحوم، اور اسی طرح ظفر علی خان جو اس زمانے کے اخبار زمیندار کے ایڈیٹر تھے، ان کے والد، ان دونوں کے جو والدین تھے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا اور گواہی دی کہ حضور کو قرآن کریم سے غیر معمولی عشق تھا۔ پھر آپ کے صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کی گواہی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اگر کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کا شوق تھا، وہ صرف اور صرف قرآن کریم تھی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ آپ نے شاید 10,000 مرتبہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو، قرآن کریم کو 10,000 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ پھر اس سے ملتے جلتے بعض اور روایات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کام سے واپس آتے تو آپ ملازمت کے بعد اپنے کمرے میں آتے، اپنے گھر میں آتے سیالکوٹ میں، تو آپ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتے، اور لوگوں کو اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں اندر اکیلے بیٹھ کے اتنے گھنٹے تک، واپس آنے کے بعد کمرے میں کیا کرتے ہیں۔ تو اسی اشتیاق میں، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے، قرآن کریم کے مطالعے میں مصروف رہتے تھے، تو اسی اشتیاق میں بعض لوگوں نے کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ معلوم کریں کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے ٹو لگانے والوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ سراغ جو ہے ان کو مل گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور آپ اندر مصلی بچھائے ہوئے آپ دعا پہ مصروف تھے، اور آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، یہ تیرا کلام ہے، مجھے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ آپ کی قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا جو شوق تھا، اس کی یہ عکاسی کرتی ہے۔ غرض آپ کے بچوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کریم سے زیادہ کسی اور کتاب کو انہماک اور شوق اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر قرآن کریم کی جو آپ محبت تھی وہ یہ تھی کہ آپ بچپن سے ہی قرآن کریم پڑھتے تھے، حاشیے پر نوٹ لگاتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے تھے، اور ہر وقت قرآن کریم کی محبت میں آپ مصروف رہتے تھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ابھی آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس زمانے میں جو اعتراضات ہوتے تھے آپ ان کا جواب بھی قرآن کریم سے دیا کرتے تھے۔ ایک پادری عماد الدین، اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی، تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے اعتراضات کے جوابات کے لیے نور الحق تصنیف فرمائی، اس میں قرآن کریم کی سچائی کے دلائل پیش کیے۔ گویا جتنے بھی اعتراضات اسلام کے اوپر کیے گئے، ان کے جوابات میں، ان کے جواب کے طور پر جو آپ نے مضامین تحریر فرمائے، وہ تمام کے تمام مضامین قرآن کریم کے علوم کو پیش کر کے، قرآن کریم کے دلائل اور قرآن کریم کے جو حقائق تھے وہ پیش کر کے آپ نے اسلام کی سچائی اور اسلام کی برتری کو ثابت کیا۔ پھر آپ نے یہ بھی ایک بہت بڑا احسان کیا امت مسلمہ پر، آپ نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کا مقام کیا ہے، آپ نے حدیث کی مقام کی وضاحت فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم ہر ایک وجہ سے احادیث پر مقدم ہے۔ اس زمانے میں اہل حدیث کا فرقہ بہت زوروں پر تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل، بہت سے مناظرے ہوتے تھے، اور بہت سے مسائل کو لے کر علماء آپس میں برسر پیکار تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کو تمام دیگر علوم پر ایک برتری حاصل ہے، اور قرآن کریم وہ ترازو ہے جس پر رکھ کر سچائی اور جس کے اوپر سچائی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور احادیث کو پرکھنے کی جو کسوٹی ہے وہ بھی قرآن کریم ہے۔ پھر آپ نے اس مسئلے کے بھی حل کیا کہ اس زمانے میں ناسخ و منسوخ کا جو عقیدہ تھا، یہ قرآن کریم کی آیات میں
بعض آیات جو ہیں وہ ناسخ ہیں اور بعض منسوخ ہیں، بعض ایسی آیات ہیں جو قرآن کریم میں موجود تو ہیں لیکن ان پر عمل کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ آپ نے اس عقیدے کو رد کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریعت ختم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو حکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیلی یا تفسیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے قرآن کریم کی سچائی کو ثابت فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم وہ یقینی اور قطعی کلام الہی ہے جس میں انسان کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ تک دخل نہیں، اور وہ اپنے الفاظ اور معنی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور کسی فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے چارہ نہیں۔ اس کی ایک ایک آیت اعلیٰ درجے کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ پھر آپ نے اس طرح سے اپنے قرآن کریم کی جو ہر لحاظ سے مکمل اور اس کے محفوظ ہونے کے آپ نے اپنے دلائل پیش کیے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی محبت میں آپ نے جو آپ کا عشقیہ کلام ہے، قرآن کریم کا منظوم کلام، آپ کا قرآن کریم کی تعریف، اس کی تمہید میں اس کی تحمید میں آپ فرماتے ہیں نور فرقہ ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا۔ قرآن کریم کے متعلق اپنی جماعت کو بھی اس مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نصائح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہ بات سچ ہے، افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغہ کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ کشتی نوح صفحہ 36 و 37۔ پھر آپ نے ایک اور جگہ فرمایا، اسی کتاب کشتی نوح میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول کو قرآن پر مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے اب روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ کشتی نوح۔